بھی ازالہ ملک، کون؟ حریت. طلاق بھی ازالہ ملک. تو یہاں تو اس کی بیوی ہے، وہ مملوک تو نہیں ہے، اس کی لونڈی تو نہیں ہے، لیکن وہ جو شوہر ہے وہ مالک تو ہے اس کے ایک حصے کا. اس کے ایک حصے کا تو مالک ہے. تو من وجہن، عورت جو ہے یہ من وجہن مشابہت رکھتی ہے کس کے ساتھ؟ غلام یا لونڈی کے ساتھ. اور شوہر من وجہن مناسبت مشابہت رکھتا ہے مالک و مولا کے ساتھ. سمجھ میں؟ من کل الوجوہ تو نہیں ہے، من وجہن ہے. تو اگر وہاں پر ابنی کا لفظ حقیقی معنی اس کا متصور نہیں ہو سکتا ہے، رکاوٹ ہے وہاں پر، تو یہاں پر بھی وہ کہہ رہا ہے کس کو؟ اپنی بیوی کو، لیکن ایسی بیوی ہے جو معروف النسب ہے، اس کا باپ اور اس کا دادا وغیرہ سب معلوم ہے، اس کا شجرہ نسب. ایسی عورت کو وہ کہہ رہا ہے کہ ہذہ بنتی. تو یہاں بھی رکاوٹ ہے حقیقی معنی سے. وہ کیا؟ معروفیت نسب، کہ وہ تو پہلے سے معروف النسب ہے. تو اب اس کی بنت ہو سکتی ہے وہ؟ تو بنت اپنے حقیقی معنی میں حمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو جب نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو بھی مجازی معنی کی طرف لے جانا چاہیے، اور اس کا مجاز کیا ہوگا؟ طالق. اس کا مجاز کیا ہوگا؟ تو بیوی کو طلاق ہو جانی چاہیے، چھوٹی ہو اس سے یا بڑی ہو، اس کا کوئی لحاظ نہیں، کیونکہ وہ معروف النسب ہونے کی وجہ سے وہ حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا. یہاں رکاوٹ ہوا ہے، وہاں رکاوٹ اور تھا، یہاں رکاوٹ اور ہے حقیقت سے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں ہذہ بنتی اگر وہ بیوی کو کہہ رہا ہے، چاہے وہ اس سے چھوٹی ہے چاہے اس سے بڑی ہے، لیکن وہ ہے معروف النسب، تو پھر حقیقی معنی تو یہاں بھی مراد نہیں لیا جا سکتا، رکاوٹ ہے یہاں پر کہ وہ معروف النسب ہے. تو پھر مجازی معنی کی طرف جانا چاہیے، اور مجازی معنی کیا ہوگا؟ ازالہ ملک متع. تو ازالہ ملک متع کس سے ہوگا؟ طلاق سے. لہذا بیوی کو طلاق پڑ جانی چاہیے اس لفظ سے. حالانکہ اے حنفیو، تم کہتے ہو نہیں، بیوی کو طلاق نہیں ہوگی اس لفظ سے کہ ہذہ بنتی، اس سے اس کو طلاق نہیں ہوگی. تو تمہارے اپنے قاعدے کے مطابق تو بات ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو طلاق ہو جانی چاہیے. آئی سمجھ میں؟ یہ سوال ہوتا ہے، تو مصنف نے یہ سوال نقل کیا، اس کا جواب دے رہے ہیں ہم. فرماتے ہیں ولا یلزم علی ھذا، اور نہیں سوال لازم آتا علی ھذا، اس پر. کس پر؟ وہ ھذا ابنی. اذا قال لامرأته ھذہ بنتی، جب کہے اپنی عورت کو کہ کیا کہے؟ کہ ھذہ بنتی. کون سی عورت؟ ولہا نسب معروف من غیرہ، اس عورت کا ایک نسب معروف دوسرے سے ہے. ہاں، حیث لا تحرم علیہ، کہ یہ بیوی اس مرد کے اوپر ھذہ بنتی کی وجہ سے حرام نہیں ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوگی. ولا یجعل ذلک مجازا عن الطلاق، ہاں، اور اس کو مجاز عن الطلاق نہیں بنایا جائے گا. بنتی کو طالقن کے معنی میں، ہاں، سواء کانت المرأة صغرى سنا منہ او کبرى، ہاں، بیوی اس سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو عمر میں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لأن سے ولا یلزم لأن، ہاں، یہ جواب دے رہے ہیں آپ. اس کا لأن جار مجرور کا تعلق ہو، یہ ولا یلزم سے ہے. یہ سوال لازم نہیں آتا. کیوں؟ کہتے اس لیے دیکھو، اگر آپ
ٹھیک ہے آپ نے تقریر تو بڑی کر دی کہ جناب وہ حرن جو ہے وہ بھی ازالہ ملک ہے تو طلاق بھی ازالہ ملک ہے تو دونوں میں مشابہت ہے، تو آپ نے تو طلاق کو ملا دیا کس کے ساتھ؟ حرن کے ساتھ، کہ حرن اگر مجاز ہو سکتا ہے ابنی سے تو طالق المجاز ہونا چاہیے بنتی سے، لیکن ایسا ہے نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ مجاز اور حقیقت دونوں میں مناسبت تو ہوتی ہے نا، حقیقی معنی اور مجازی معنی میں کیا ہوتا ہے؟ اور لفظ جو ہے اس معنی سے مجاز لیا جا سکتا ہے جس معنی کا اس لفظ میں گنجائش تو ہو، سمجھائیے، یعنی لفظ احتمال تو رکھے نا اس معنی کا، تو پھر آپ حقیقی معنی اگر نہیں لیا جا سکتا تو چلو دوسرے معنی کا احتمال تو لفظ میں ہے نا، تو دوسرے معنی کی طرف، مجازی معنی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو جناب یہاں تو حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان میں تنافی ہے، تضاد ہے، تناقض ہے، تو ایک نقیض کے لیے جو لفظ وضع ہے اس سے دوسری نقیض مراد لیتے ہیں، اس میں تو لفظ کا احتمال اپنی ضد کے لیے تو لفظ میں احتمال نہیں ہوتا، جس معنی کے لیے وہ وضع ہے اس کے ضد کا احتمال بھی ہوتا ہے اس میں۔ تو دیکھیں حاضی بنتی، بنتی کا حقیقی معنی کون سا تھا کہ یہ اس کی حقیقی بیٹی ہو، حقیقی بیٹی ہو، نسباً بیٹی ہو، یہ حقیقی معنی ہے۔ اچھا، تو بنتی نسباً بیٹی، منکوحہ ہو سکتی ہے؟ تو جب منکوحہ نہیں ہو سکتی، نکاح کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، تو نکاح کی جب صلاحیت نہیں رکھتی ہے تو طلاق تو نکاح کے احکام میں سے ایک حکم ہے، طلاق کی صحت بعد النکاح ہوتی ہے، پرائی عورتوں کو کوئی طلاق نہیں دے سکتا، سمجھ میں آئیے، کہ جس کے ساتھ نکاح ممکن ہو تو نکاح ہو جائے تو بعد النکاح طلاق ہوتی ہے، اور جہاں نکاح کی گنجائش ہی نہ ہو، لفظ ایسا ہے کہ وہ نکاح کا منافی ہے بالکل، وہ بنت وہ تو نکاح کے منافی ہو، تو محرمات میں ذکر ہے اس کا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تو یہ تو وہ نہیں ہے، لفظ اس کا متحمل ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا تنافی ہے، نکاح کے درمیان میں اور بنتیت کے درمیان میں تنافی ہے، تو لفظ اپنے متنافی اور اپنے ضد کا متحمل نہیں ہوتا، تو جب نکاح کا متحمل نہیں ہے تو نکاح کے احکام میں سے کسی حکم کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا، تو طلاق کا متحمل کیسے ہو گیا؟ لہذا بنتی سے طلاق مراد نہیں لیا جا سکتا، اس لیے یہ عورت اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی، اگر اس نے بنتی کہہ بھی دیا تو طلاق اس سے واقع نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا، اصل بات یہ ہے کہ ادھر تشبیہ دی جاتی ہے، زہار بدون تشبیہ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے تشبیہ شرط ہے، یہاں تو اس نے ٹائٹل ہی ایسا دیا کہ اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ حاضی بنتی کا ابنتی نہیں کہا، پھر معاملہ نہیں، طلاق نہیں ہوگی پھر بھی،
ہاں پھر معاملہ اور طرف چلا جائے گا. بہن کہہ دے تو پھر بھی یعنی نہ طلاق کا اس پر حکم لگایا جا سکتا ہے اور نہ حرمت کا. زہار تو ہے ہی نہیں نا، سمجھ میں آئیے. اس لیے کہ بہن جو ہے اس میں دو احتمال ہیں. ایک ہے اخوت اسلامی کہ حاضی اختی، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا تھا تو کیا حضرت سارہ جو ہے وہ حرام ہو گئی ابراہیم علیہ السلام پر؟ یہ تو قرآن ہے. سمجھ میں آ گئی. اس لیے اخوت اسلامی جو ہے اس کا احتمال اس لفظ میں ہے. تو جب لفظ احتمال رکھے تو اسی طرح آپ ڈگری مفتی نہیں دے سکتا ہے اس کے اوپر کہ یا طلاق ہو گئی یا حرام ہو گئی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو بہرحال یہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں تنافی ہے نکاح کے درمیان میں اور اس میں بنت ہونے میں تنافی ہے. تو جب یہ تنافی ہے تو نکاح کے احکام کے ساتھ بھی ظاہر بات ہے کہ تنافی رہے گی. طلاق مراد نہیں لیا جا سکتا. آئی سمجھ میں؟ ہاں کہتے ہیں بخلاف قولی ھذا ابنی، وہ جو ابنی پر تم بنتی کو قیاس کرتے ہو یہ قیاس مال فارق ہے. یہ صحیح قیاس ہو. ابنی سے تو حرن مراد لے سکتے ہو لیکن بنتی سے طالق مراد ہو. ہاں یہاں تو تنافی ہے تو وہاں تو تنافی نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیونکہ ابن دیکھیں ابن ہونا یہ ملکیت کے منافی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ابن مملوک نہیں ہوتا لیکن منافی اور نقیض تو بھی نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آئیے؟ کیونکہ دیکھیں بعض صورتوں میں ابن بھی ہوتا ہے مملوک بھی ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئیے؟ مثلا بیٹا ہے وہ غلام ہے، دارالحرب سے مسلمانوں نے اس کو جنگ میں پکڑ لیا، جہاد میں پکڑ لیا، وہ غلام ہو گیا. اس کا باپ ادھر مسلمان ہے. اب ایسا ہوا کہ وہ تو غلام کسی کے لشکریوں میں سے کسی کے حصے میں آ گیا جس کا غلام ہے. اسلامی جرنیلوں کے جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو وہ بھی کسی کے اس میں آ گیا، کسی کے حصے میں آ گیا. تو وہ بیٹا کیا ہوا؟ غلام. باپ کیا ہے؟ حر مسلمان. اب جناب ایسا ہوا، صورت حال ایسی ہوئی کہ وہ بیٹا جس کے حصے میں آیا ہے، جس کا وہ مولا ہے کوئی، تو وہ مولا اس کو بیچ رہا ہے. باپ نے کہا یار میرا بیٹا، میں کیوں نہ خریدوں اس کو، یہ تو ویسے بھی بیچ رہا ہے. سمجھ آئیے؟ تو باپ نے اس کو خرید لیا اس سے. اب بتائیں یہ الگ بات ہے کہ ملکیت باپ کے پاس آنے کے بعد فوراً وہ آزاد ہو گیا. حضور نے فرمایا من ملک ذا رحم محرم منہ فعتق علیہ، اسی وقت آزاد ہو جائے گا. جو شخص کسی محرم کا مالک بن گیا ہاں تو وہ اسی وقت فعتق علیہ. لیکن من ملکا، حضور نے فرمایا من ملکا، ملکیت تو پہلے ہوگی نا، تو باپ کے پاس ملکیت تو آ گئی ہے نا، تو اس ٹائم میں مالک بھی ہے باپ اس کا، وہ مملوک بھی ہے اور ابن بھی ہے. اگرچہ فوراً آزاد ہو گیا لیکن تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے تو ملکیت آ گئی ہے نا.
تو پہلے ملکیت ثابت ہوگی، اس کے بعد وہ حر ہوگا، تو وہاں پر تنافی نہیں ہے ابنی اور ملکیت میں. تو جب ابنی اور ملکیت میں تنافی نہیں ہے تو حریت میں بھی تنافی نہیں ہے. لیکن یہاں بنتی، بنت ہونے میں اور منکوحہ ہونے میں تنافی ہے. تو جب بنت اور منکوحہ ہونے میں تنافی ہے تو طالقن کے ساتھ بھی تنافی ہے، کیونکہ طالقن تو اس کے احکام میں سے ایک حکم ہے نکاح کے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہٰذا بنتی کو قیاس کرنا ابنی پر، یہ قیاس مع الفارق ہے، یہ صحیح قیاس نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ یہ اس کا جواب دے دیا سوال کا. کھوپڑی کے اندر کوئی چیز گئی ہے کہ بار بار گئی ہے؟ اندر گئی ہے؟ خرم صاحب سمجھے آپ کہ نہیں سمجھے؟ اچھا، کون نہیں سمجھا؟ سب سمجھے ہو؟ تنافی دو چیزوں میں اپوزٹ، ہاں، ون از اپوزٹ آف ادر، ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے، مقابل ہے، یعنی دونوں ایک جگہ میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، ایسی اس نسبت کو تنافی کہتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ ترجمہ کرے اس کا. ولا يلزم على هذا، اور سوال لازم نہیں ہوتا، اعتراض لازم نہیں ہوتا اس پر ہاذا کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ ہاں، ہاذا ابنی کی طرف. لیکن وہ ہاذا ابنی جو ہے بھائی، وہ تو جملہ ہے، پورا قصہ ہے، اور یہ ہاذا جو ہے یہ مفرد کا اشارہ ہے. یہ مفرد سے اتنے بڑے جملے کی طرف کیسے اشارہ ہوا؟ ہاں، کیسے؟ بتاویل مذکور. تو بتاویل مذکور جو ہے وہ بھی مفرد کا صیغہ ہے، سمجھائیے. اچھا، اذا قال لامرأته، ہاں، جب بندہ کہے، زوج کہے اپنی بیوی سے کہ حاضی ابنتی ولہا نسب معروف، و حال یہ ہے کہ اس کا نسب معروف ہو، من غیرہ، دوسرے کسی سے، حیث لا تحرم علیہ، ہاں، اس لیے کہ یہ حرام نہیں ہوگی اس مرد کے اوپر. ولا یجعل ذلک مجازا عن الطلاق، اور نہ اس کو مجاز بنایا جائے گا طلاق سے. سواء كانت المرأة صغرى سنا منه او کبرى، برابر ہے کہ عورت جو ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ اس سے چھوٹی ہے کہ بڑی ہے. اس میں کیونکہ یہاں رکاوٹ تو یہ چھوٹی بڑی ہونا نہیں ہے، حقیقی معنی سے رکاوٹ جو ہے وہ تو اس کا معروف النسب ہونا ہے. لأن هذا، یہ اس کا جواب دیتے ہیں، اس لیے کہ لأن هذا اللفظ، کیونکہ یہ لفظ یعنی هذه بنتی، یہ لو صح معناه، اگر اس کا اپنا حقیقی معنی صحیح ہو جائے اور یہ واقعی اس کی بنت ہو، تو کا لکان منافیا للنکاح، پھر تو نکاح کا منافی ہو گیا. اپنی بنت جو ہے وہ منکوحہ ہو سکتی ہے، فیکون منافیا لحکمہ، لہذا نکاح کے حکم کا بھی منافی. حکم کیا ہے؟ وہ ہوا الطلاق، نکاح کے احکام میں سے طلاق ایک حکم ہے. ولا استعارۃ مع وجود التنافی، اور مجاز ممکن ہی نہیں ہے مجازی معنی مراد لینا. لا استعارۃ لا مجازہ، مجازی معنی جو ہے وہ مراد لینا ممکن ہی نہیں ہے تنافی کے ساتھ، کہ حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان میں تنافی ہو اور تم پھر ایک ذکر کر کے دوسرا مراد لیتے ہو. بخلاف قولہ، برخلاف پہلے والے کے قول کے ھذا ابنی، فإن البنوة لا تنافی ثبوت الملک للأب، کیونکہ بنوت جو ہے یہ منافی نہیں ہے ملک کے ثبوت کا اب کے لیے. باپ کے لیے کبھی کبھی ملک ثابت ہو سکتا ہے ابن کا. بل یثبت الملک له ثم یعتق علیہ، بلکہ پہلے ملکیت ثابت ہوگی اس کے بعد عتق ہوگا. من ملک ذا محرم منہ وعتق علیہ، او کما قال رسول اللہ، صحیح حدیث ہے. آگے پڑھو گے؟
کا بھی درس حضور۔ اچھا چلو آج اس پر ختم کرتے ہیں۔